الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. ہر قسم کی حمد و ثنا، تسبیح و تحمید، بڑائی، کبریائی، تکبیر اس اللہ احکم الحاکمین کی ذات اقدس کے لیے کہ جس ذات باری تعالیٰ نے انسانیت پر جتنی بھی نعمتیں کی ان میں سب سے بڑی نعمت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے. ان گنت لا تعداد بارش کے قطرات سے زیادہ، ریت کے ذرات سے بڑھ کے درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ کہ جن کی رسالت کفر اور اسلام کے درمیان حد امتیاز بن گئی. کروڑوں رحمتیں ہوں صحابہ کرام پر، تابعین نظام پر، محدثین کرام پر، جنہوں نے ہر دور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کے عقیدے کو محفوظ کرنے کے لیے نسل در نسل اپنی جانوں کی، اولادوں کی، نسلوں کی قربانی دی. میرے پیارے ایمان والے بھائیوں، ایمان کا جذبہ لے کر آپ اللہ کے گھر میں آئے ہیں. میرے اور آپ کے خالق و مالک کا فرمان ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم. میرا محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کا باپ نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس آیت کریمہ کے نزول سے پہلے ہی وفات پا گئے. تو فرمانے والی تعالیٰ ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے والد نہیں ہیں.
وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، آپ کے ذریعے نبوت کا سلسلہ جو ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے احاطے میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جانتے ہیں۔ ختم نبوت کا عقیدہ یہ دین اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے بعد جو چیز ایک انسان کے مسلمان اور کافر ہونے کا فیصلہ کرتی ہے وہ یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا عقیدہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، بنو اسرائیل کے معاملات کی نگہداشت نبی کیا کرتے تھے۔ کلما ہلک نبی خلفہ نبی آخر، جب بھی ایک نبی فوت ہوتا اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دوسرے نبی کو اس کا خلیفہ بنا دیتے تھے۔ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میں سب سے آخری نبی ہوں۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ترمذی شریف اور مسند احمد کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان رسالت سے ارشاد فرمایا، ان نبوت والرسالت قد انقطعت، یقیناً نبوت اور رسالت کا سلسلہ ٹوٹ چکا ہے۔ فلا رسول بعدی ولا نبی، میرے بعد اب نہ کسی رسول کی بعثت ہوگی اور نہ ہی میرے بعد کوئی نبی آئے گا۔ مسلم شریف کی ایک دوسری حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان مثلی و مثل الانبیاء من قبلی، میری مثال اور مجھ سے پہلے جو نبی ہیں ان کی مثال کا مثل رجل بنا بیتا، اس کی مثال ایک آدمی کی ہے جس نے ایک گھر بنایا، فاحسنہ واجملہ، اس نے گھر بڑا خوبصورت بنایا، اس کی عمدگی بڑی شاندار ہے، الا موضع اللبنۃ من زاویہ، اگر اس گھر کے ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ باقی ہے، والناس یطوفون له ویقولون، لوگ اس عظیم و شان عمارت کے گرد چکر لگاتے ہیں اور کہتے ہیں، اللہ بنیت هذه اللبنہ، کاش کہ یہ اینٹ رکھ دی جاتی اور یہ خوبصورت عمارت اپنی حسن کو، رہنائی کو، اپنی رنگینی کی انتہا کو پہنچ جاتی۔ وَأَنَا اللَّبِنَةُ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، وہ اینٹ میں ہوں اور میں ہی اب سب سے آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا، انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، تیرا مجھ سے وہی مقام اور نسبت ہے جو ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام سے حاصل تھی، الا انہ لا نبی بعدی، لیکن میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقوم الساعۃ، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی، اس دنیا کو اس وقت تک نہیں ختم کیا جائے گا، حتی یبعث دجالون کذابون قریب من 30، یہاں تک کہ 30 کے قریب دجال اور جھوٹے اس دنیا میں نہیں آئیں گے، کلہم یزعم انہ رسول اللہ، ان میں سے ہر ایک اس بات کا گمان کرے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن یاد رکھنا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ سارے کے سارے جو 30 کے قریب نبوت کا دعویٰ کرنے والے ہوں گے، یہ سارے کے سارے جھوٹے ہوں گے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی عقیدہ ختم نبوت کی پاسداری کے لیے صحابہ کرام نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ ذات رجی میں جب 10 صحابہ کو بھیجا اور ان میں سے زید بن دثنہ رضی اللہ عنہ جب قیدی ہو کر ان کو مکہ کی گلیوں میں فروخت کر دیا گیا، صفوان بن امیہ نے زید بن دثنہ رضی اللہ عنہ کو خریدا اور اپنے والد امیہ بن خلف جس کو زید بن دثنہ رضی اللہ عنہ نے میدان بدر میں جہنم کے سپرد کیا تھا، تو اس غصے میں آ کے اس نے ان صحابی کو خریدا اور مکہ کی حدود سے باہر نکال کے اس عظیم صحابی کے قتل کا حکم دیا اور اپنے غلاموں کو کہا کہ میرے باپ کی موت کا بدلہ اس صحابی کی جان لے کر لے لو۔ اور پھر جب اس صحابی کو تنعیم کے مقام پہ لے جایا گیا اور ان کو جب قتل کرنے لگے، ابو سفیان آگے بڑھے، قریش کے بعض نوجوانوں کا جھنڈ تھا، نعرے لگ رہے تھے، طنزیں کسی جا رہی تھی۔ ابو سفیان نے آگے بڑھ کے کہا، اے زید بن دثنہ، کیا تو پسند کرتا ہے کہ آج اگر تیری جگہ پہ تیرا نبی ہوتا اور اس کو قتل کر دیا جاتا اور تو اپنے گھر کے اندر صحیح سلامت بیوی بچوں کے پاس ہوتا تو تیرا کیا خیال ہے؟ قربان جائیں ختم نبوت کے پروانے پہ اس عظیم صحابی نے کہا، تم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی بات کرتے ہو، قسم ہے اس رب کی جس کے قبضہ قدرت میں آسمان اور زمین کا نظام ہے، میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ زید بن دثنہ کی جان چلی جائے اور اس کے بدلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے، میں یہ پسند کروں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک میں کانٹا چبھنے کی بجائے میری جو گردن ہے میرے تن سے جدا کر دی جائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی کا مومنوں کی جان پہ حق اس سے زیادہ ہے جتنا ہر مومن کو اپنی جان پہ حاصل ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، ہر مومن کو اپنی جان پہ جتنا حق حاصل ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مومن کی جان پر اس سے زیادہ حق حاصل ہے۔ اور جب مسیلمہ کذاب نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا کہ من مسیلمہ کا رسول اللہ، کہ مسیلمہ جو اللہ کے رسول ہے ان کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا جاتا ہے اور اس میں کہتا ہے کہ اللہ نے مجھ کو آپ کے ساتھ نبوت میں شریک کر دیا ہے، آدھی دنیا پہ آپ کی نبوت ہوگی اور آدھی دنیا پہ میری نبوت ہوگی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے سرخ ہو گئے اور خط کا جواب لکھا السلام علی من اتبع الہدی۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کو جب خط لکھتے تو یہی لفظ لکھا کرتے تھے السلام علی من اتبع الہدی، اس آدمی پہ سلامتی ہو جس نے ہدایت کو قبول کر لیا۔ تو جھوٹا ہے، تجھے اللہ نے نبی بنا کر نہیں بھیجا ہے، اس اپنے جھوٹے نبوت کے دعوے سے باز آ جاؤ ورنہ تم جہنم کا ایندھن بن جاؤ گے۔ اس خط کو لے جانے والے حبیب بن زید رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی مسیلمہ کے دربار میں کھڑے ہیں۔ مسیلمہ پوچھتا ہے تمہارا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ فرماتے ہیں ہوا رسول اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اس نے کہا ما تقول فیہ، میری رسالت کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ کہتے ہیں ما سمعت، میں نے نہیں سنا جو تم کہتے ہو۔ اس نے پھر سوال کیا، انہوں نے پھر جواب دیا کہ میں نہیں سنتا جو تم پوچھ رہے ہو۔ اس نے چیخ اور دھاڑ کے پوچھا میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟
لیکن یہ صحابی رسول ان کی استقامت پہ قربان جائیں، یہ حقیقی معنی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا عقیدہ رکھنے والے تھے۔ پھر مسلمہ نے ایک بازو کٹوایا، پھر پوچھا، پھر بھی وہی جواب ہے، دوسرا بازو کٹتا ہے، پھر بھی وہی جواب ہے، پھر ٹانگیں کاٹی جاتی ہے، جواب پھر بھی وہی ہے، پھر گردن کاٹی جاتی ہے، لیکن جو ہے وہ جواب نہیں بدلتا۔ مسلمانوں کی تاریخ اس بات پہ شاہد ہے کہ یہ جو عقیدہ ختم نبوت ہے یہ کوئی معمولی عقیدہ نہیں ہے، اور نہ یہ کسی کے زور سے دبنے والا عقیدہ ہے، اور نہ یہ وہ ایسا عقیدہ ہے کہ جو مسلمانوں کے سینوں سے نکال دیا جائے گا۔ اللہ کی قسم ہے 1400 سال سے مسلمان اس عقیدے کی حفاظت کے لیے خون سے اس عقیدے کو سینچ کے آئے ہیں۔ یہ پانی سے یہ سیراب نہیں کیا گیا، یہ مسلمانوں کے خون سے سیراب کیا گیا ہے، اور جس عقیدے کو مسلمان 1400 سال تک اپنے خون سے سینچتے رہے ہیں، اس عقیدے کو اتنی آسانی سے مسلمانوں کے سینوں سے نہیں مٹایا جا سکتا۔ اور پاکستان میں جب عقیدہ ختم نبوت کے لیے 1953 میں تحریک ختم نبوت چلی، آپ ہی کے فیصلہ آباد میں جب اعلان کیا گیا کہ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے رضاکار نوجوانوں کی ضرورت ہے، اور ان کی فہرستیں مرتب ہو رہی تھی، تو فیصلہ آباد کے نوجوان سیاہی سے اس پہ انگوٹھا نہیں لگاتے تھے، آگے بڑھتے اور اپنے بازو پہ کٹ لگاتے، اور خون نکلتا اپنے انگوٹھے کو خون سے رنگتے، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عقیدے کی حفاظت کے لیے چلنے والی تحریک میں رضاکارانہ شمولیت کا انگوٹھا ضبط کرتے۔ یہ اتنی آسانی سے مٹ جانے والا عقیدہ نہیں۔ اور لکھنے والوں نے جب 1953 میں عقیدہ ختم نبوت کی تحریک چلی، لاہور کے اندر بڑا سخت کرفیو تھا، بڑے سخت آرڈر تھے، ایک سرخ لائن کھینچ دی گئی تھی کہ جو اس لائن کو کراس کرے گا اس انسان کی زندگی چھین لی جائے گی، اسے گولی مار دی جائے گی، اسے زندہ نہیں چھوڑا جائے گا۔ جب یہ بات ایک 80 سالہ بوڑھے نے سنی تو اپنے گھر سے نکلتا ہے، اپنی گود میں اپنے 5 سالہ بچے کو اٹھا کے اس لیمپ پہ پہنچتا ہے، اور پھر جا کے اس لیمپ پہ نعرہ لگاتا ہے کہ عقیدہ ختم نبوت، اور اس کے مقابلے میں اس کے جواب میں یہ 5 سال کا جو بچہ ہے یہ زندہ باد کی آواز نکالتا ہے۔ یہ بوڑھا جو ہے پھر اس سرخ لائن کو کراس کرتا ہے، گولی مارنے والے گولی مارتے ہیں، یہ اپنی وفاداری کا ثبوت دیتے ہیں، اور یہ بوڑھا یہ اپنی وفاداری کا ثبوت دیتا ہے۔ 2 گولیاں چلتی ہے، یہ 80 سال کا بوڑھا اور یہ 5 سال کا بچہ اس عقیدے کے لیے اپنی جان قربان کر کے مجھ کو اور آپ کو یہ پیغام دے کے جاتے ہیں کہ مسافروں سے کہو رات سے شکست نہ کھائیں، مسافروں سے کہو رات سے شکست نہ کھائیں، میں لاؤں گا خود اپنے لہو سے بھر کے جواب۔ یہ ایسے نہیں ہے کہ بڑی آسانی سے اس عقیدے سے مسلمان ہوں گے، وہ دستبردار ہو جائیں گے۔ اس عقیدے کی نشر و اشاعت کے لیے مسلمانوں نے ہر دور میں قربانی دی ہے، اور اگر آج کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کسی قسم کی کوئی اس عقیدے کے خلاف قادیانیوں کی سرپرستی کر کے ان کو شہ دے کے ان کو سرکاری صاحبان مہیا کر کے انہیں غیر مسلموں کا تعاون حاصل ہونے سے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مسلمانوں سے اس عقیدے کو چھین لیا جائے گا، یہ عقیدہ ختم ہو جائے گا، تو یہ بھول ہے۔ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس ذات باری تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے مبعوث کیا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ اللہ نبی کے دین کو سارے دینوں پہ غالب کر دے۔
وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کافروں کو یہ بات ناپسند لگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات باری تعالیٰ کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، یہ جو میرا دین ہے، دین اسلام، ہر اس گھر میں پہنچ جائے گا، چاہے وہ پکی اینٹوں کا گھر بنا ہوا ہوگا یا کچی اینٹوں کا گھر بنا ہوا ہوگا، جہاں پر رات اور دن ہوں گے، اس جگہ تک میرا یہ جو دین ہے یہ پہنچ جائے گا۔ بِعِزِّ عَزِيزٍ وَذِلِّ ذَلِيلٍ، جو عزت کے ساتھ اس دین کو تھام لے گا وہ عزت کے ساتھ اس کے گھر میں یہ دین داخل ہو جائے گا۔ وَبِذِلِّ ذَلِيلٍ، یا پھر ذلیل کو رسوا کر کے یہ جو دین ہے اس کے گھر میں پہنچ جائے گا۔ آپ سب بھائیوں کے علم میں ہے کہ اس وقت ملک پاکستان میں اور باہر قادیانیوں کو کچھ اس طریقے سے سپورٹ کی جا رہی ہے کہ جس کی وجہ سے ان کی سرگرمیاں بہت تیز ہو گئی ہیں۔ حالانکہ اگر اسلام کی روح سے اس عقیدے کو نہ بھی دیکھا جائے، اگرچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث دو ٹوک اور واضح ہیں، اللہ کے فرامین واضح ہیں، پوری امت کا صحابہ سے لے کے آج دن تک اجماع ہے کہ جو ختم نبوت کو نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہے، اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن اگر اس ملک عزیز پاکستان کی حفاظت اور اس ملک کی سالمیت کے حوالے سے بھی اگر دیکھا جائے تو وقت کا یہ تقاضا ہے کہ اس فتنے کے خلاف جو ہے وہ آواز اٹھنی چاہیے۔ اس ملک کی سالمیت کا یہ تقاضا ہے، اس وطن عزیز پاکستان کی حفاظت کا یہ تقاضا ہے کہ اس شر پسند گروہ کی جو سرگرمیاں ہیں ان کو کچلا جانا چاہیے، ان کو ختم کیا جانا چاہیے۔ اور تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ اس گروہ نے ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف کافروں کا ساتھ دیا ہے اور اسی طریقے سے ملک پاکستان کی سالمیت کو بارہا چیلنج کیا ہے۔ W ہینٹر کی مشہور کتاب جس میں آور انڈین مسلم، ہمارے ہندوستانی مسلمان، اس میں یہ انگریز لکھتا ہے کہ 1867 کی بات ہے، سر ویلیم کی سربراہی میں 2 وفد کمیشن تشکیل دیے گئے تاکہ دیکھا جائے کہ 1857 کی جو جنگ آزادی ہے جس میں مسلمانوں نے اس قدر اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا ہے، کیا وجہ ہے کہ ہم حقیقی معنی میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ یہ 2 گروہ برصغیر آ کے رپورٹ مرتب کرتے ہیں اور اس رپورٹ میں لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر جذبہ جہاد ایک ایسا جذبہ ہے جس کی موجودگی میں یہاں پر برطانوی حکومت کو مضبوط کرنا ممکن نہیں ہے۔ تو پھر اس کے لیے پلاننگ کی جاتی ہے کہ کیا کرنا چاہیے، تو رپورٹ میں لکھا گیا کہ برصغیر کے جو مسلمان ہیں یہ اپنے علماء، اپنے جو مذہبی پیشوا ہیں ان کی باتوں کو مانتے ہیں، ان کے پیچھے چلتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ طے ہوا کہ کسی ایک ایسے آدمی کو کھڑا کیا جائے جو برطانوی حکومت کو مضبوط کرے اور مسلمانوں کے اندر سے جذبہ جہاد کو ختم کرے۔ اس مقصد کے لیے پنجاب کے گورنر نے سیالکوٹ کے کمشنر کو یہ کہا کہ آپ کسی آدمی کا انتخاب کریں۔ 4 آدمیوں کو انٹرویو کے لیے بلایا گیا اور اس میں مرزا غلام احمد قادیانی کا انتخاب ہوا کہ اس آدمی کو کھڑا کیا جائے تاکہ برطانوی حکومت کو مضبوط کیا جائے اور مسلمانوں کے دلوں سے جذبہ جہاد کو نکالا جائے۔ کیوں؟ اس انتخاب کی وجہ کیا ہے؟ رپورٹ لکھتی ہے کہ اس کی وجہ یہ کہ جب 1857 میں انگریزوں نے ہندوستان پہ حملہ کیا تھا تو اس مرزا غلام احمد قادیانی کے والد مرزا غلام مرتضیٰ نے 50 گھوڑے اور 50 فوجی انگریزوں کے لیے مہیا کیے تھے تاکہ انگریز حکومت کا وہ ساتھ دے کر
یہاں پر انگریزوں کی حکومت کو بنوا سکے، اور مرزا غلام احمد قادیانی کا جو بھائی مرزا غلام قادر انگریز جنرل نکلس کے لشکر میں خود مسلمانوں کے خلاف جنگ میں شریک تھا، یہ کچھ ایسے اسباب تھے جس کی وجہ سے مرزا غلام احمد قادیانی کو اس مقصد کے لیے منتخب کر لیا گیا۔ اور پھر 1868 میں ایک پادری ہٹلر، اس کے ذریعے اس مرزا غلام احمد قادیانی کے ساتھ معاملات جو ہے وہ طے کر دیے گئے۔ اس دن سے لے کے آج دن تک وہ اسلام ہو، وہ مسلمان ممالک ہو، یہ جو قادیانی گروہ ہے یہ سازشیں کر رہا ہے، اور اس کا ثبوت ان کی خود اپنی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی کتابیں پڑھی ہیں، دسیوں نہیں بیسیوں نہیں سینکڑوں حوالے ایسے ہیں کہ جس کے اندر اس نے لکھا کہ اگر میں کامیاب ہو گیا تو یہاں پر انگریزوں کی حکومت ہوگی، اور جو عقیدہ مسلمانوں میں جذبہ جہاد ہے اس کو ختم کر دیا جائے گا، میرے وفاداروں کی نشانی یہ ہوگی کہ ان کی بدولت جو ہے برے صغیر میں انگریزوں کی حکومت قائم ہوگی۔ اور پھر بدقسمتی سے جب 1947 میں ہندوستان اور پاکستان کی تقسیم ہو رہی تھی تو پاکستان کے بعد میں جو پہلے وزیر خارجہ بنے ظفر اللہ خان قادیانی، کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ جس ملک کو توڑنے کے لیے یہ گروہ ساری زندگی کوششیں اور کاوشیں کرتے رہے، اسی گروہ کے ایک فرد کو اس ملک کا وزیر خارجہ بنا دیا جاتا ہے۔ قادیان سے ایک قادیانی پرچہ الفضل کے نام سے نکلتا ہے۔ 19 جون 1947 کی بات ہے، پاکستان بننے سے کچھ مہینے پہلے کی بات ہے۔ اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ مرزا بشیر الدین اس نے کسی ظفر اللہ خان کو کہا تھا کہ تم ریڈ کلف کے پاس جاؤ، ماؤنٹ بیٹن سے جا کر ملو کہ یہ جو تقسیم کا منصوبہ ہے جس کی بنیاد ضلعوں کی بنیاد پر ہے، اس کو ضلعوں کی بجائے تحصیلوں کی بنیاد پہ کر لیا جائے۔ اور اس کا مقصد کیا تھا کہ گرداسپور کا جو ضلع تھا یہ مسلم اکثریت کا ضلع تھا، اور اس کی ایک تحصیل پٹھان کوٹ یہ ہندو اکثریت کی تحصیل تھی۔ اگر پہلے قانون کے مطابق تقسیم ہوتی تو ضلع گرداسپور پاکستان میں شامل ہو جاتا، اور یہ پٹھان کوٹ کی تحصیل ہی وہ واحد رستہ تھا جو کشمیر تک جاتا تھا۔ قادیانیوں نے ہندوؤں اور انگریزوں کے ساتھ مل کر یہ جو علاقہ ہے یہ انڈیا کو لے دیا، جس کی وجہ سے ان کو کشمیر کا رستہ مل گیا، اور جو پاکستان کے دریا تھے یہ سارے کے سارے جو دریا ہیں یہ ہندوستان کے قبضے میں چلے گئے۔ یہ اسی قادیانی کی کاوش ہے، اور یہی مرزا بشیر الدین آج بھی اس کی قبر پہ یہ کتبہ نصب ہے کہ ایک دن آئے گا یہ پاکستان ٹوٹے گا، اور اس پاکستان کو انڈیا کا حصہ بنا دیا جائے گا۔ جب وہ وقت آ جائے تو پھر میری قبر کو اکھاڑ کے میرے صندوق کو قبر سے نکال کے انڈیا کے اندر لے جا کر دفن کر دینا۔ اور یہی ظفر اللہ خان جو پاکستان کے پہلے وزیر خارجہ بنے ہیں، بھائیو دیکھیے ہماری سستی اور غفلت کی وجہ سے یہ لوگ کس طرح بنیادی حکومت کے عہدوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ جب محمد علی جناح اس ملک کے بانی ان کی جب وفات ہوتی ہے تو یہ ظفر اللہ خان محمد علی جناح کے جنازے میں شریک نہیں ہوتا۔ ایک صحابی انٹرویو لیتے ہوئے ان سے سوال کرتے ہیں کہ آپ جنازے میں کیوں نہیں گئے، تو جواب میں کہتے ہیں کہ یہ سمجھ لیجئے ایک مسلمان حکومت کا کافر وزیر یا ایک کافر حکومت کا مسلمان وزیر جو ہے اس ملک کو بنانے والے کے جنازے میں شریک نہیں۔ اور جب 1979 میں ربوہ کے اندر قادیانی کانفرنس ہوئی تو اس میں جا بجا یہ پوسٹر لگائے گئے ظفر اللہ خان کے قول کے کہ ایک مسلمان وزیر ایک کافر کے جنازے میں شریک نہیں تھی۔ اور جب
پاکستان کے سائنسدان عبدالسلام قادیانی جب ملک کے خلاف سرگرمیوں کی وجہ سے بھٹو نے اس کو سائنس ریسرچ سے جدا کر دیا، تو جب سائنس ڈپارٹمنٹ سے باہر آیا، آگے زمین کو اس نے تھوکا اور کہا کہ ایسے ملک پہ لعنت ہے، میں اس ملک میں رہنا اپنے لیے جائز نہیں سمجھتا، اور پھر پاکستان کو چھوڑ کے لندن میں چلے گئے۔ اور جب 1984 عیسوی میں ضیاء الحق نے انتہائی قادیانیت آرڈیننس نکالا، جس کے اندر یہ بات کیا گیا کہ قادیانی اپنی مسجدوں کو، اپنی عبادت گاہوں کو مسجد نہیں کہہ سکتے، اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، اپنے لیے اسلامی الفاظ استعمال نہیں کر سکتے، تو مرزا طاہر نے انڈیا سے، قادیان سے، جو مشکات نام کا پرچہ نکلتا تھا، اس میں ایک اعلان شائع کیا کہ جو پاکستان ہے اس کو توڑنا، اس کے خلاف اٹھنا اور اس ملک کو ختم کرنا اور اس ملک کے خلاف جہاد کرنا، یہ ہر قادیانی کا دینی فریضہ ہے۔ بلکہ مرزا غلام احمد قادیانی کے پوتے مبارک احمد نے ایک کتاب لکھی ہے، آور فارورڈ مشن، ہمارا خارجی منصوبہ کیا ہے۔ اس کتاب کے صفحہ 79 پہ اس نے جو اپنے بنیادی مقاصد لکھے ہیں، کافی چیزیں ہیں جو مسلمانوں کے خلاف ہے، اس میں 3 چیزیں جو بڑی قابل توجہ ہیں، سوچنے اور سمجھنے والی ہیں۔ ایک کہ اسرائیل کی مضبوطی کے لیے، اسرائیل کو طاقت فراہم کرنے کے لیے قادیانی عرب ممالک، مسلمان ممالک کی جاسوسی کر کے ان کی جو خبریں ہیں وہ اسرائیل تک پہنچائیں گے۔ دوسرا، پاکستان میں سامراجی طاقتوں اور یہودیوں کو داخل کرنے کے لیے قادیانی پاکستان میں سامراج کے لیے رستہ ہموار کریں گے۔ اور تیسرا، پاکستان کی جو انٹیلیجنس کی خبریں ہیں یہ اسرائیل، امریکہ اور برطانیہ تک پہنچائی جائیں گی۔ اور اگر آپ پڑھتے ہیں تو دیکھنا چاہیے، کتابیں پڑھنی چاہیے، ہر طرح کے ثبوت جو ہے وہ موجود ہیں۔ ایک بڑی اچھی کتاب ہے اس سلسلے میں، قادیانیت کا پس منظر اور پاکستان کے خلاف ان کے مقاصد، محمد سلمان عثمانی کی کتاب ہے۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ بھٹو نے عبدالسلام کو سائنس اس ایٹم بم کے پروگرام سے اس لیے جدا کیا تھا کہ یہ امریکہ کو پاکستان کی جو خبریں ہیں یہ جوڑی جوڑی دیتے تھے، اور جب ان کو اس سائنس ریسرچ سے جدا کیا گیا تو انہوں نے اسرائیل اور امریکہ کو پاکستان ایٹمی پلان کے بارے میں ساری جو ہے وہ معلومات دستاویز کی شکل میں پیش کی۔ تو بھائیو، مختصراً یہ جو گروہ ہے، نہ عقیدے کے لحاظ سے ان کے لیے اسلام میں کوئی گنجائش ہے، اور نہ ہی جس قدر یہ اسلام دشمنی میں اور خاص طور پہ پاکستان کی دشمنی میں جس قدر انہوں نے پوری تاریخ میں پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے، اس کے لیے ہر درد دل مسلمان اس کو اس موقع پہ سوچنا چاہیے۔ اس وقت کچھ نہ کچھ اسے اپنا کردار عقیدہ ختم نبوت کے لیے ادا کرنا چاہیے۔ یہ ایسے ہی نہیں 1974 میں قادیانیوں کو کافر قرار دے دیا گیا، ایک تحریک چلی تھی جس میں 10,000 مسلمانوں نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا، تب جا کے 6 ستمبر 1974 کو قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا تھا۔ آج وقت ایک مرتبہ پھر مسلمانوں سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ اپنے دلوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پروان چڑھائیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں، دوبارہ دین کی طرف واپس پلٹیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے اگر کوئی قربانی کسی وقت دینی پڑے
تو یہ انسان کے ایمان کا تقاضا ہے کہ انسان یہ قربانی دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حقیقی معنی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہمیں عقیدہ ختم نبوت کو صحیح معنی میں سمجھنے کی اور اس کی نشر و اشاعت میں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پر اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور یہ جو دین ایک بہت بڑی نعمت ہے، یہ نعمت میں نے تم پر تمام کر دی اور اسلام کو میں نے تمہارے لیے بطور دین پسند کر لیا۔ اور پھر اس دین کی حفاظت کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے صحابہ نے جنگیں بھی کی، جہاد بھی ہوا، اور اس سلسلے میں جو یمامہ کی سب سے مشہور جنگ ہے جس میں 13,000 صحابہ شہید ہوئے، مسیلمہ کذاب کی طرف سے 40,000 کا لشکر تھا، اور اس لشکر میں سب سے آگے وہ لوگ تھے جو قرآن اور حدیث کو پڑھنے والے تھے۔ سالم رضی اللہ عنہ قرآن کے بہت بڑے عالم دین تھے، سبوں کے آگے نکل کر کہتے سالم آج تم پر افسوس ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے والے کے خلاف اگر تم کوئی کردار ادا نہ کرو تو تیرے حافظ قرآن ہونے پہ افسوس ہے۔ اور پھر صحابہ نے جس جان نثاری کے ساتھ محبت اور جذبے کے ساتھ یمامہ کی جنگ لڑی ہے، اور اس جنگ میں مسیلمہ کذاب کے 40,000 میں سے صحابہ کرام نے 21,000 آدمیوں کو قتل کیا۔ وہاں پر ایک باغیچہ تھا جس کا نام بعد میں حدیقۃ الموت بن گیا۔ یہ وہ باغیچہ تھا جس میں صحابہ کرام داخل ہوئے اور صرف اسی ایک باغیچے میں 7,000 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے انکار کرنے والوں کو صحابہ نے اپنی تلواروں سے جو ہے وہ قتل کیا، اور اس جنگ میں 1200 صحابہ نے جام شہادت نوش کیا۔ بھائیو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے حوالے سے ہمیں پڑھنا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی پڑھنی چاہیے۔ عقیدہ ختم نبوت پہ جو مختلف کتابیں ہیں، آپ کے فیصل آباد سے بڑی اچھی کتابیں چھپی ہیں، ہمارے خادم محترم فضیلت الشیخ ارشاد اللہ قصری حافظہ اللہ کی بڑی پیاری کتاب چھپی ہے قادیانی کافر کیوں۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری کتابیں ہیں، پڑھنی چاہیے تاکہ دل میں جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت زندہ ہو اور آدمی کو پتہ چلے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا عقیدہ اس کی مسلمانوں کی زندگی میں کتنی اہمیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقیدہ ختم نبوت کو سمجھنے کی اور اسے مضبوط کرنے کے لیے کردار ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہمیں حقیقی معنی میں مسلمان بننے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہمیں حقیقی معنی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ جو بھی مسلمان بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ یہ تیری مخلوق ہے، تیرے بندے ہیں، تجھ کو ماننے والے ہیں، یا اللہ اپنی رحمت سے انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ بہت سارے مسلمان بھائی کاروباری طور پہ پریشان ہیں، یا اللہ حلال کی وسیع روزی نصیب فرما دے۔ یا اللہ کاروبار میں وسعت نصیب فرما دے۔ یا اللہ جو مہنگائی کا سیلاب ہے اپنی رحمت سے دور فرما دے۔
یا اللہ رزق میں فراوانی عطا فرما دے، حلال کی وسیع روزی نصیب فرما دے، یا اللہ جو بھی مسلمان پریشان ہے اس کی پریشانی کو دور فرما دے، یا اللہ مسلمانوں کی جو بھی نیک تمنائیں ہیں اپنی رحمت سے ان تمناؤں کو پوری فرما دے، یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ یہ پیارا وطن تیرے نام پہ بنا ہے، تیرے دین پہ بنا ہے، یا اللہ ہمیں اس ملک کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، یا اللہ یہ بڑا ہی پیارا ملک ہے، یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، دن دگنی رات دگنی ترقی نصیب فرما، یا اللہ جو معاشی پریشانیاں ہیں وہ بھی دور فرما، یا اللہ جو سیاسی پریشانیاں ہیں یا اللہ وہ بھی دور فرما، یا اللہ اس ملک کو پوری قوموں میں جو ہے وہ مینارہ نور بنا دے، اسے ایک مضبوط طاقتور ریاست بنانے کی ہم کو توفیق نصیب فرما، یا اللہ جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں یا اللہ سارے ممالک کی حفاظت فرما، یا اللہ ملک پاکستان میں قرآن و سنت کے نظام کو نافذ کرنے کی ہم کو توفیق نصیب فرما، یا اللہ ہمیں اپنے گھروں میں بھی قرآن و سنت کا نظام نافذ کرنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ مسلمانوں کو اتحاد کرنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ ایک جان ہونے کی ہم کو توفیق نصیب فرما، یا اللہ دلوں میں محبتیں پیدا فرما، یا اللہ دلوں سے نفرتوں کو دور فرما، یا اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ہمارے دلوں کا سکون اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، یا اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ہمیں اپنی اولادوں کے سینوں میں منقش کرنے کی ہم کو توفیق نصیب فرما، یا اللہ عقیدہ ختم نبوت یا اللہ اس کی حفاظت کرنے کی ہم کو توفیق نصیب فرما، یا اللہ ہمیں طاقت اور مضبوطی نصیب فرما، یا اللہ جو کافروں کے اصولوں کے خلاف سازشیں ہیں یا اللہ ان سازشوں کو ناکام فرما، یا اللہ اسلام کی سربلندی کے لیے جو کوشش کرنے والے ہیں یا اللہ ان کی مدد اور نصرت فرما، یا اللہ دین اسلام کو غلبہ نصیب فرما، یا اللہ قرآن و سنت کو بالا دستی نصیب فرما، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔